ہیں والدین کے حقوق کے اوپر کہ ہمارے دین اسلام میں والدین کو راضی رکھنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی، کیونکہ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے پھر ماں راضی ہوتی ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے تو ماں کبھی راضی نہیں ہو۔ تو ان کے جانے سے پہلے ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت والی بہترین زندگی نصیب فرمائے، لیکن یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ ایک دن سب نے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے۔ تو والدین مل جائے نا، بوڑھے والدین مل جائیں تو ان سے راضی نامے پہ دستخط لینا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر راضی ہو جائے نا تو ان کی اور خدمت کریں تاکہ وہ مزید راضی ہو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آڈیو میں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے جو ہے وہ پیغمبر ہیں، محبوب ہیں، تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ رات کو روتے ہیں اور نا اتنی عبادات کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ نے میرے اوپر احسان کی، جو اپنی رحمت کی ہے، کیا میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ یعنی کہ اگر آپ کو والدین کہہ دیں، اس بات کو سمجھیے گا کہ بچے ہم آپ سے راضی ہیں، تو جب آپ کو یہ سند مل جائے کہ والدین راضی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید خدمت کرنی ہے۔ ویسے ہی اگر اللہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کی عاقبت جو ہے وہ کلیئر ہے، آپ جنت میں جانے والے ہیں، تو جیسی آپ کو یہ خبر ملے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید عبادت کرنی ہے۔ تو جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جب خوشخبری سنا دی جاتی ہے دنیا میں ہی تو وہ مزید عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے حوالے سے والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نے دیکھنے والے رب کو، یعنی کہ جو آپ کو ظاہر پال رہا ہے، آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، اس کو نہیں مانا تو وہ بغیر دیکھے اللہ کو کیا مانے گا؟ تو والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ترقی کے نام پہ، کامیابی کے نام پہ نکل جائیں اور والدین کو پوچھے ہی نہ۔ تو آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہ ہو۔ ویسٹ میں اور ہم میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہی ہے، اور اس کو ہم نے انشاءاللہ مزید بہتر کرنا ہے کہ یہ والدین جب آپ کو مل جائیں تو ان کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کرنا، احسان کرنا ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی کہ ہم ان کا جتنا مرضی بھی خدمت کر لیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑا جو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی، ہمیں یہ جو دین دیا ہے انہوں نے والدین کے ذریعے ملا ہے نا ہمیں۔ تو اسی ایک بات کو ہی پکڑ کے نا بیس بنا کے اگر آپ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ بھی آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ وہی بات کہ اللہ راضی ہوگا تو والدین راضی ہوں گے۔ ایک واقعہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اپنی آڈیو میں سنایا، اپنا واقعہ سنایا کہ میں کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی آپ کو نا اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ انہی لڑائی ہو گئی دو لوگوں کی، تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ان کو بٹھایا تو دونوں کی صلح کروائی اور کہا کہ جس نے نقصان دیا تھا اس سے کہا کہ اس سے معافی مانگو، جس کا نقصان کیا تھا۔ تو خیر انہوں نے پھر وہ صلح ہو گئی، تو مطلب گلے مل لیا، معافی ہو گئی۔ تو جس نے معافی مانگی نا اور جس نے صلح کی معافی مانگ کے، وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو چھوڑے ہی نہ، بیٹھے رہے، روئے جائے روئی جائے روئی جائے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو تمہارا مسئلہ حل کرا دیا، تمہاری صلح کرا دی، تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا نا، میں کہتا ہوں کہ ایسا جواب نہ کہ اگر آنکھیں کھل جائیں نا لوگوں کی اور وقت سے پہلے ابھی والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے بہت، میں کہتا ہوں ایک موقع ہے، اپورچونٹی ہے والدین کو راضی کرنے کی۔ اور وہ جواب یہ تھا کہ واصف صاحب اگر مجھے پتا ہوتا کہ معافی مانگنا اتنا آسان ہے تو میرا باپ مجھ سے ناراض نہ مرتا، میں اس کے مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیتا۔ تو بعض اوقات وہ جو ریگریٹ ہوتا ہے، وہ جو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہ بظاہر وہ وقتی معاملہ اس کا سیٹل ہو گیا، لیکن اس کو کیا چیز سمجھ آئی کہ معافی مانگنا اتنا مشکل نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنے والا تو بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں کلینک پہ تھا تو ایک شخص نے آ کے یہ واقعہ سنایا کہ میری والدین
میں سے جو والدہ تھی ان کی میں نے بہت خدمت کی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن میری والد سے نہیں بنتی تھی کئی سالوں سے۔ تو کہتا ہے کہ ایک رات میں سویا تو میری خواب میں میری والدہ آئی، بڑا جو ہے پر نور سا منظر تھا، اور مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے ہلکے سے کہا کہ بیٹا باپ کو راضی کر لے، باقی سب ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی اور میں گیا اور میں اپنے والد کے پیروں میں پڑ گیا، اور میں نے اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات بڑے اچھے ہو گئے۔ تو یہ والدین ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی، میں کہتا ہوں نا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے نا، تو جو ہماری والدین کے ساتھ جو نافرمانی ہے اس کا بدلہ ہمیں ہماری اولاد دے گی، اور یہ بڑی پکی بات ہے اور بڑی راز کی بات ہے، اور اولاد میں پوتے بھی آتے ہیں۔ ہم کسی اور دور کی دعاؤں کی تاثیر ہیں، اسی طرح سے ہماری دعائیں کسی اور دور کو جو ہے وہ تاثیر دیں گی، آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہمارے والدین راضی ہیں تو وہ سارے کی سارا جو فیض ہے اور جو تاثیر ہے وہ آگے چلے گی، اور وہ جو پورا نسل در نسل نیکی چلتی ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو ہمارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر تو سننے والوں میں سے کوئی کسی بھی وجہ سے، والدین سخت بھی ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ہر بات سے آپ کی ایگری نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس جو ٹائٹل ہے نا والدین کا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ آپ کا نصیب ہے، وہ آپ بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حوالے سے ہی ان کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ کریں۔ بڑے خوش نصیب ہے جن کے پاس ابھی والدین ہیں جن کی وہ خدمت کر سکتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ابھی سے ہی اپنی دنیا اور آخرت اچھی کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔